السلام علیکم. کیا آپ نے پہلے کبھی ایسا پودا دیکھا ہے؟ اس کو ڈینڈلائن کہتے ہیں. اگر آپ رہتے ہیں ٹراپیکل کلائمیٹ والی جگہ پہ تو آپ کو اس کے بارے میں شاید نہ پتہ ہو، لیکن اگر آپ ایک زیادہ ٹیمپریٹ زون میں رہتے ہیں تو شاید آپ کو اس کو پہچاننے میں آسانی ہو، اور آپ اسے پہچان بھی جائیں کیونکہ بہت ہی عام پودا ہے یہ. ڈینڈیلائنز بناتے ہیں پیلے پھول جو ڈیولپ کر جاتے ہیں ان فلفی سفید رنگ کی سیڈ ہیڈز کی بالز میں، جو پھر پودے سے الگ ہو کر اڑ جاتے ہیں. اب یہ ایک تیز ہوا کے جھونکے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یا پھر جانوروں کی وجہ سے، یا پھر کوئی اگر اس پودے پہ پھونک مارے تو اس سے بھی یہ ہو سکتا ہے. اور جب یہ ہوتا ہے تو اس کی سیڈز ہوا میں اڑتے ہیں اور زمین پہ الگ جگہوں پر جا کر گرتے ہیں. وہاں سے یہ سیڈز بڑے ہو کر نئے ڈینڈیلائنز بن سکتے ہیں اور یہ سائیکل اس طرح پھر سے شروع ہو جاتی ہے. لیکن ڈینڈیلائنز ایسا کرتے کیوں ہیں؟ کیوں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں اس طرح کی پف بالز میں؟ اور یہ پیلے کیوں ہیں؟ اگر ان کے پاس دماغ نہیں ہے تو ان کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ سیڈز کو کب رہا کرنا ہے؟ تو یہ سب کچھ بہت زیادہ پیچیدہ ہے اور یہ سوالات بھی خاصے پیچیدہ ہیں. تو اگر اس کا جواب ہم دیں، ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ڈینڈیلائنز کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کو کون سی چیزیں انفلوئنس کرتی ہیں یا ان پہ اثر ڈالتی ہیں، اور اسی طرح ساری جاندار چیزوں کی بھی. تو کیا طے کرتا ہے کہ ڈینڈیلائن کیسے بڑھے گا؟ اس کی جینز اور اس کی انوائرمنٹ. تو آئیں ذرا جائزہ لیتے ہیں کہ جینز ہوتی کیا ہیں. جینز بناتی ہیں ہیریڈیٹری یا موروثی مواد ایک آرگینزم کے سیلز کے اندر. یہ وہ معلومات فراہم کرتی ہیں کہ کون سے ٹریٹس ہیں ایک آرگینزم میں. تو جو وجہ ہے ڈینڈیلائنز میں پیلے پھولوں کی اور ان کے فلفی سفید سیڈ ہیڈز میں ڈیولپ ہونے کی، وہ پائی جاتی ہے ان کی جینز میں. کسی بھی جاندار کے بڑھنے کے طریقے پر جینز کا اثر جینیٹک فیکٹر کہلاتا ہے. تو اگر کسی بھی ڈینڈیلائن کے زیادہ سیڈز ہیں دوسرے کی بنسبت، اس بات کی بنیاد پر کہ کون سی مخصوص جین ہے اس کے پاس، ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیڈ نمبر میں فرق آیا ہے جینیٹک فیکٹر کی وجہ سے. اب ڈینڈیلائن کیسے بڑھتا ہے، اس پر دوسرا بڑا اثر ہے اس کے ماحول کی وجہ سے. لیکن کسی بھی آرگینزم کا ماحول بنتا کن چیزوں سے ہے؟ ماحول ان حالات کا مجموعہ ہے جس کا سامنا کوئی بھی جاندار اپنی زندگی کے دوران کرتا ہے. تو ایک ڈینڈیلائن کے لیے اس میں شامل ہوگا درجہ حرارت، کتنی روشنی اور کتنا پانی اس کو ملتا ہے، اور کون سے غذائی اجزاء موجود ہیں مٹی میں جہاں پہ یہ بڑھتا ہے. کوئی بھی اثر جو ایک ماحول کا ہوتا ہے ایک آرگینزم کے بڑھنے پر، اس کو کہتے ہیں انوائرمنٹل فیکٹر. تو اگر ایک ڈینڈیلائن کا پودا سامنا کرتا ہے زیادہ سورج کی روشنی کا بنسبت دوسرے ڈینڈیلائن کے، اور اس کے نتیجے میں زیادہ بڑا ہو جاتا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فرق آیا ہے انوائرمنٹل فیکٹر کی وجہ سے. لیکن پودے وہ واحد جاندار آرگینزمز نہیں ہیں جن پر ان فیکٹرز کی وجہ سے اثر پڑتا ہے. جانور بھی اثر لیتے ہیں اپنی جینز اور ماحول کا. مثال کے طور پر کتوں کو دیکھتے ہیں. کتے مختلف شکلوں میں، سائزز میں اور رنگوں میں پائے جاتے ہیں، اور ان سب کی کچھ خاص خصوصیات ہوتی ہیں. ہمیں یہ نظر آتا ہے جب ہم مختلف بریڈز کو دیکھتے ہیں، جیسے کہ پگز جو کہ چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کا منہ دبا ہوا سا ہوتا ہے، اور دوسری جگہ گولڈن ریٹریورز جو کہ بڑے ہوتے ہیں اور ان کے بڑے گولڈن بال یا فر ہوتا ہے. یہ ٹریٹس زیادہ تر اس بات سے ڈٹرمن کی جاتی ہیں کہ کتے کی ہر نسل میں کون سی جینز ہوتی ہیں. آسان لفظوں میں ان کو جینیٹک فیکٹرز کہتے ہیں، لیکن کتوں میں انوائرمنٹل فیکٹرز کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے. بڑی گہری بات ہے یہ. خیر، مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں ان کو کتنا کھانا ملتا ہے جیسے جیسے یہ بڑے ہوتے ہیں، اس سے ان کا سائز ڈٹرمن ہوتا ہے، اور پھر وہ دوسرے کتوں سے کیا سیکھتے ہیں اور دوسرے لوگوں سے بھی یہ ڈٹرمن کرتا ہے ان کا بیہیویئر. جیسے کہ آپ کبھی کسی بھی کتے کو کوئی نئی چیز کرنا سکھاتے ہیں اور وہ سیکھ لیتا ہے. تو اب آپ جانتے ہیں کہ آرگینزمز پر کیسے اثر پڑتا ہے جینیٹکس کا اور ان کے انوائرمنٹ کا جب بات آتی ہے گروتھ اور ڈیولپمنٹ کی. تو آج کے لیے اتنا ہی.